اچھا ایک چیز کھولتا ہوں میں یہاں پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا تم اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے پیار کرو، ماں باپ سے زیادہ مجھ سے پیار کرو، دنیا کی ساری چیز سے زیادہ مجھ سے پیار کرو، اپنی جان سے زیادہ مجھ سے پیار کرو، یہ کیوں کہا؟ اگر اللہ کے نبی یہ بھی کہہ دیتے تم جتنے اپنے اولاد سے پیار کرتے ہو اتنی محبت مجھ سے کرو، یہ بھی بڑی بات تھی نا، تم اپنے ماں باپ سے جتنے پیار کرتے ہو مجھ سے اتنی پیار کرو، تم اپنی جان سے جتنی پیار کرتے ہو مجھ سے اتنی پیار کرو، زیادہ کیوں کہا بتاؤ؟ زیادہ اس لیے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ تم لوگ ایک سماج میں زندگی بسر کرو گے تو کبھی کبھی تمہاری باپ کی طرف سے کوئی بات آئے گا، تمہاری اولاد کی طرف سے کوئی بات آئے گی، تمہارا نفس خود کسی چیز کی طرف آمادہ کرے گا اور ایک طرف میرا حکم ہوگا، لیکن اگر میرا حکم اور تمہارے ماں باپ کا حکم ٹکرا رہا ہو تو ماں باپ کا کہنا وہی چھوڑ دینا، میرے حکموں پہ عمل کرنا، اگر تمہاری اولاد کی کوئی باتیں مجھ سے ٹکرا رہی ہو میری حدیث سے تو اپنی اولاد کی بات وہیں رہنے دینا، میری حدیث پہ عمل کرنا، اگر تیرا نفس کسی چیز کی طرف آمادہ کر رہا ہو کہ نہیں ایسا کرنا ہے لیکن حدیث میں وہ چیز کرنا منع ہو تو اپنی نفس کی نہیں سننا بلکہ میری حدیث پہ عمل کرنا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زیادہ کرو زیادہ۔ تو آج ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اگر جو چیز ہم کرتے آ رہے ہیں نبی نے منع کیا ہے ہم کر رہے ہیں تو وہ گویا کہ ہم مومن نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کا فتویٰ ہے، سمجھے نا؟ ہمارا نفس جس چیز کی طرف بول بلا رہا ہے اور آمادہ کر رہا ہے وہی چیز ہم کر رہے ہیں لیکن حدیث میں منع ہے اور ہم کر رہے ہیں، تو اپنے آپ پہ جنازہ پڑھ لو، اپنی ایمان پہ جنازہ پڑھ لو، کیونکہ مومن نہیں نا، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں بلکہ اللہ کے نبی کا فتویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے مومنوں کی جان کو مال کو خرید لے کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ تو اس لیے ہم اپنے مال کو بھی وہاں خرچ نہیں کر سکتے جہاں قرآن حدیث منع کرتے ہیں۔ شراب پینا منع ہے نا، ہم اپنے مال کو وہاں نہیں خرچ کر سکتے کہ شراب کی باٹلی خرید کر کے ہم لوگوں میں پلا رہے، پارٹی کر رہے، یہ پارٹی حرام کی پارٹی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے نا؟ آج نوجوان کر رہے ہیں، نوجوان کیا سارے لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو پارٹی ہے نا حرام کی پارٹی، شادی ہوتی ہے تو بیٹے کی شادی ہوتی ہے لیکن بیٹے کی شادی میں بیئر منگانے والے شراب منگانے والے کون ہوتا ہے؟ باپ پیسہ دیتا ہے کہ جا بیٹے دوستوں کو پیسہ دیتا ہے، جا اتنا لے کے آ جا، اتنی باتیں لے کے آ جا، اتنے کارٹون لے کے آ جا، کارٹون کے کارٹون آتے ہیں آ رہے ہیں نا۔ مال کہاں خرچہ کرنا ہے؟ اللہ جہاں کہ اللہ کے نبی جہاں کہ وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں کرنا ہے۔ اپنی جان کو کس چیزوں میں لگانا ہے؟ اللہ اس کے نبی کیا کہہ رہا ہے وہیں پہ اپنی جان کو خرچ کرنا ہے، اپنی منمانی والی زندگی نہیں گزارنی ہے۔ اپنے آپ کا محاسبہ کریں، ہم سب جائزہ لیں۔ آج سے 40 سال پہلے، 30 سال پہلے، 20 سال پہلے ہمارے پاس کیا تھا؟ پھٹا ہوا لباس، ایک چپل، کھانے کے لیے صبح کھائے تو رات کو نہیں، رات کھائے تو صبح نہیں، مزدوری کرتے تھے، 1-2 روپے کہیں مل گیا تو مل گیا۔ اتنا احسانات، اللہ اکبر کبیرہ، اتنے احسانات اللہ کے، ہزاروں روپے، ہزار نہیں بلکہ لاکھوں روپے بچے آج کما رہے ہیں، ایک گھر میں 3-3 4-4 بچے لاکھ روپے کما رہے ہیں، کھیتوں سے لاکھوں روپے کما رہے ہیں، پھر بھی ناشکری، نافرمانی، اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھنا، اللہ کے حکموں پہ نہیں آنا، کتنی ناشکری، کتنی نافرمانی۔ خود اپنا محاسبہ کریں، کیا آج جو چیز آپ کھا رہے ہیں اس سے 20 سال پہلے کھاتے تھے؟ آج جتنے اچھی گاڑی میں آپ گھوم رہے پھر رہے 20 سال پہلے پھرتے تھے؟ جتنے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، جتنے اچھے مکان میں رہ رہے ہیں، جتنے اچھے پیسے کما رہے ہیں، آج سے 20 سال کماتے تھے؟ اس غلام سے بھی سیکھ سکتے ہیں نا، ایاز، اپنی حیثیت، اپنا مقام، اپنا اسٹیٹس کیا روزانہ چیز ہوتا ہے کہ تیری یہ اوقات تھی تو بھولنا نہیں۔ وہ اپنے بادشاہ کے احسانات کو بھول نہیں سکا، دنیاوی بادشاہ کے احسانات کو، وہ لوگ جو زندگی دی، بیوی دیے، بچے دیے، عزت دی، شہرت دی، اتنے اچھے دولت دیے، ساری چیز دی، کیوں بھول گئے ہم؟ کیوں بھول گئے؟ ایک سوال ہے ہم سب کے ذہنوں میں اور یہ سوال ہمیشہ ہونا چاہیے، ہمیشہ۔ اور جس کو اپنے نفس پہ ملال نہیں ہے نا پھر وہ انسان نہیں، جس کو اپنے کیے ہوئے پہ جو ہم کر رہے ہیں افسوس، یا اللہ میں بہت برا کر رہا ہوں، معاف کر دے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، یا اللہ آپ نے عزت دی، شہرت دی، پیسے دیے، ساری چیز دیے، پھر بھی میں آپ کی نافرمانی کر رہا ہوں، ناشکری کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ ایک احساس دلوں میں جاگنی چاہیے، اگر احساس دل میں نہیں جاگ رہا نا تو ہم اپنے ایمان پہ جنازہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے یہ ساری چیز کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی۔ آج سے 20 سال پہلے آپ اپنے گاؤں کی ایک تصویر لے، کیسے ٹوٹے پھوٹے مکان رہے ہوں گے، اور آج ایک فوٹو لیجیے کتنے اچھے بنگلے میں آپ رہ رہے ہیں، تو اس رب کا احسان بھولو۔ دیکھیں اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو انسانوں میں سے بنایا، انسانوں میں سے بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے، بہت بڑا شرف ہے۔ ہم زندگی بھر بھی اپنے رب کا شکر ادا کریں تو ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس سے بھی سرفراز کیا اور ہمارے اوپر یہ انعام بھی آیا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. کیونکہ یہ دنیا جتنی ہے جو ہمارے نبی کو مانتے ہیں وہ بھی ہمارے نبی کی امت میں ہے، جو نہیں مانتے ہیں وہ بھی ہمارے نبی کی امت میں ہے. لیکن رب کا ہم سب پہ شکر کیا ہے کہ رب نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے محبوب کی پہچان کروائی. تو اگر ہم صرف یہ دو چیزوں کی وجہ سے بھی زندگی پر شکر ادا کریں نا تو اپنے رب کا شکر ادا نہیں کر سکتے. کون سی دو چیز؟ ایک تو نبی کی امت میں پیدا کیا، دوسرا مسلمانوں گھرانوں میں پیدا فرمایا، نبی اور اللہ کی پہچان کرایا. نہیں تو دنیا میں 8 ارب انسان میں سے صرف 1.5 ارب ہی ایسے ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں. اور عمل کرنے والے کتنے وہ بات کی بات ہے، لیکن قبول کرتے کہ ہاں یہ نبی ہے اور یہ اللہ ہے. ٹھیک ہے نا، عمل جو بھی ہو ان کا. لیکن زیادہ تر انسان وہ ہے جو کہ اللہ کو نہیں مانتا ہے. اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کے نبی کو نہیں مانتے ہیں. تو اسی لیے پوری زندگی بھر بھی ہم شکر ادا کریں اللہ کا تو شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں شکر کی نماز پڑھنی چاہیے. اے اللہ تو نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. شکر کی نماز ادا کریں. کبھی ہم نے نہیں کیا تو آج ادا کر لے جاننے کے بعد. ٹھیک ہے، تو شکر ادا کرنے والے بندے اللہ کو بہت پسند ہے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، بہت دوں گا، بہت زیادہ دوں گا. اور اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے تو میں تم سے چھین لوں گا. یہ رب کا فرمان ہے. تو جو بھی کچھ ملا ہم اس پر رب کا شکر ادا کریں، رب کا شکر ادا کریں. یہ شکر بہت بڑی چیز ہے. مسلمانوں کو کیا 2 چیز کرنا ہے. اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے صحت دی، اللہ نے عزت دی، اللہ نے دولت دی، اللہ نے شہرت دی. اللہ نے جو بھی مقام دیا یا زندگی کے ہم جس مقام پہ بھی ہو ہم رب کا شکر ادا کریں. اور اگر اللہ نے عزت نہیں دی، پیسے نہیں دیے، مال نہیں دیے، بڑے بڑے بنگلے نہیں ہے، گاڑیاں نہیں ہے، صبر کرے. کیا کریں؟ صبر کرے. مسلمان دونوں حالتوں میں جنت خرید سکتا ہے. دونوں حالتوں میں مال دیا ہے، رب تیرا شکر ہے تو نے اچھے بیوی دی، اچھے بچے دیے، اچھے گھر دیے، اچھے مال دیا، اللہ تیرا شکر ہے. نہیں دیا ہے یا اللہ اس پہ بھی میں راضی ہوں، اس پہ بھی میں راضی ہوں. کیا پتا اگر تو مجھے مال دیتا تو میں اس مال کی وجہ سے برباد ہو جاتا، گھمنڈی میں آ جاتا، غلط کاموں میں ملوث ہو جاتا. اللہ ہماری باریک سی باریک حکمتوں کو جانتا ہے نا. ہمارا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ ہے. جو انسان جس چیز کا بنانے والا ہوگا نا اس میں وہ ماہر ہوتا ہے نا. کوئی انسان یہ قالین جو بنانے والا ہے اس میں وہ ماہر ہوگا، کہاں پہ فالٹ ہے، کہاں پہ ٹھیک کرنا ہے. کوئی انسان مائک بنانے والا ہوگا، مائک میں کہاں پہ خرابی آ گئی اس کو بہت اچھے سے معلوم ہوگا اور وہ اچھے طریقے سے ٹھیک کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں اور آپ کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اگر اللہ نے مال نہیں دیا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مال نہیں دیا، کیا پتا مال دیتا تو میں گھمنڈ میں آ جاتا اور اس کی مال کے ذریعے سے میں لوگوں پر ظلم کرتا. اللہ نے مال دیا تو اس پر شکر ادا کرے. اے اللہ تیرا شکر ہے مال دیا، کسی کو محتاج نہ بنایا. تو ہر حال میں شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے دربار میں ہماری عزت ہوگی. دیکھیں محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں. ان کے دربار میں ایک غلام آیا اور وہ دیہات سے آیا، اس کا نام ایاز تھا. وہ آیا اور بادشاہ کی اس انداز میں خدمت کی کہ بادشاہ کے دل میں اس کی بڑی قدر ہو گئی، بادشاہ کے دل میں اس کا بڑا مقام ہو گیا اور بادشاہ اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگا. تو پہلے سے جو دربار میں ان کی خدمت گزار لوگ تھے، غلام تھے، ان کو حسد ہونے لگا. ارے یہ دیہات کا بندہ، نہ یہ حسد میں ہم سے اچھا، نہ نسب میں ہم سے اچھا، نہ حسن میں ہم سے اچھا، لیکن جب سے یہ آیا ہے بادشاہ کے قریب ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. اور تب جب سے یہ آیا ہے بادشاہ کی نگاہ ہم پہ کم پڑ رہی ہے، اس پہ زیادہ پڑ رہا ہے. حسد میں جو ہے نا اس کے جو دوسرے درباری تھے وہ چور ہو گئے. تو اس کے بعد درباریوں نے بادشاہ سے شکایت کی، اے بادشاہ سلامت،
جب سے یہ آیا ہے ہم دیکھتے ہیں ہماری طرف آپ کا نظر کرم کم ہو گیا ہے اور اس دیہاتی نوجوان ایاز کی طرف آپ کا نظر کرم زیادہ ہو گیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ کوئی وقت آئے گا تو ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے، ابھی تم لوگ جاؤ۔ بادشاہ نے امتحان کے لیے سب کو بلایا، ایک وقت ایسا آیا امتحان کے لیے سارے درباریوں کو بلایا، سارے غلاموں کو بلایا، درباریوں کو بلایا اور ایک کھٹا سا پھل سب کو دے دیا، سارے جو اس کے دربار میں خدمت کرنے والے تھے سب کو دے دیا، اور جو بھی اعتراضات تھے اعتراض کرنے والے تھے سب کو دے دیا، ایک ایک پیس دے دیا، سب نے منہ میں ڈالا، دانت سے کٹ کے تو کھٹا نظر آیا، پھینکا فوراً، بادشاہ سلام تو بہت کھٹا ہے یہ اندر نہیں جا پائے گا، تھوکنا بھی شروع کر دیا، سب نے تھوکنا شروع کر دیا، جس کو بھی ملا وہ۔ ایاز کو دیکھ رہا ہوں مزے سے کھا رہا ہے، ایاز کو دیکھ رہا ہوں مزے سے کھا رہا ہے، ایاز کیا بات ہے تم مزے سے کھا رہے ہو اور یہ لوگ تو پھینک دیے ہیں؟ تو ایاز نامی نوجوان غلام کہنے لگا اے بادشاہ سلامت، ابھی تک آپ ہمیں اچھے سے کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، اور آج آپ نے کھٹی سی چیز دے دیا ہے تو انکار کیوں کرے؟ انکار کیوں کرے؟ اس کو بھی کھا لیا کہ بھائی بادشاہ سلامت کے اتنا احسانات ہے، ساری چیز ہمیشہ میٹھی چیز کھلایا ہے، آج اگر بادشاہ نے کھٹی چیز پیش کیا ہے تو ہم اس کو پھینکے کیوں؟ اس نے خوشی خوشی کھا لیا۔ تو لوگوں کو سمجھ میں آ گیا، جو اس کے دربار میں تھے نا، سمجھ میں آ گیا کہ تجھ میں اور اس میں کیا فرق ہے۔ پھر بھی اس کے بعد بھی ان لوگوں سے رہا نہیں گیا، کہتے ہیں نا حسد جو ہے نا بہت بری چیز ہے، حسد انسان کو قبریں پہنچا دیتی ہے، انسان کو جس کے دل میں جس کی حسد آ گئی پیدا ہو گئی نا، پھر وہ انسان زندگی بھر اس کے لیے حسد کرتا رہے گا، اور اس کو ایک ہی چیز روک سکتی ہے اور وہ ہے موت آئے گی تبھی اس کا حسد روک سکتا ہے۔ اگر کسی نے اچھا گھر بنا لیا، ارے اچھا گھر بنا لیا، پیسہ کہاں سے لایا ہوگا؟ کچھ لگتا ہے گڑبڑ کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، ارے اچانک اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا۔ یہ جو حسد ہے نا انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ اور دیکھیں یہ حسد ایسا ہے گویا کہ آپ اللہ پہ اعتراض کر رہے ہیں، آپ اللہ پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ دیکھیے ابھی میں نے اچھا گھر بنا لیا، اچھا گھر بنا لیا، اگر آپ کو حسد ہو رہا ہے تو یہ حسد مجھ سے آپ کر لینا، ارے یہ پیسہ کہاں سے آیا، کیوں گھر بنا لیا، نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم سے غریبی اس کو رہنا چاہیے تھا، جبکہ مال ہے مجھے کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ تو ہم بنسبت اللہ پہ اعتراض کر رہے ہیں، اللہ تم نے اس کو مال کیوں دیا، یہ اچھے گھر میں کیوں رہ رہا ہے، تم نے اس کو پیسے کیوں دیا، یہ اچھی گاڑی کیوں خرید لیا؟ تو حسد گویا کہ ایک اللہ پہ اعتراض کرنا ہے، اللہ تو اس کو یہ مت دے۔ تو اس لیے حسد انسان کو، جس انسان نے پیدا ہو گیا توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور جس کے لیے حسد دل میں پیدا ہوا ہے نا اس کے لیے دعا کرے، یا اللہ اس بھائی کو اور دے، یا اللہ اس بھائی کو اور عزت دے، اس بھائی کو اور مال دے۔ پھر جب اس کے لیے دعائیں کریں گے، خیر خائی کریں گے، پھر یہ حسد ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد دوبارہ ایک وقت ایسا آیا، بادشاہ نے امتحان لیا، کیونکہ ابھی بھی یہ لوگ جو ہے نا اچھے سے متفق نہیں ہوئے تھے، تو ایک وقت اور ایسا آیا، بادشاہ نے امتحان لیا، سارے درباریوں کو بلایا اور ایک قیمتی سا ہیرا دیا اور بولا کہ بہت قیمتی۔ بادشاہ نے کہا دیکھو یہ ہیرا ہے، بہت قیمتی ہے، اور یہ ہتھوڑی لو اور اس ہیرے کو توڑ دو۔ پہلے کے پاس پیش کیا اور بادشاہ نے کہہ دیا کہ میں تم سب کی عقل کا امتحان لینا چاہتا ہوں، دیکھتا ہوں تم میں سے کون عقل والے ہیں۔ اس کے بعد جب ایک جو اعتراض کرنے والے تھے ان کو پیش کیا، وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ بڑی قیمتی چیز ہے اور اس کو توڑیں گے تو بالکل ایک بڑی چیز کا نقصان ہو جائے گا، اس لیے ہم اس کو نہیں توڑ سکتے ہیں۔ تو بولا بالکل اچھی بات ہے، اور یہ دل میں اپنے آپ کو سوچنے لگا کہ نہیں، لگتا ہے کہ میں نے ایک اچھی چیز پیش کر دی ہے، لگتا ہے میرا عقل کا امتحان ہو گیا اور بادشاہ بھی میرے عقل سے خوش ہے۔ دوسروں کو پیش کیا، تیسرے کو پیش کیا، جتنے بھی اعتراض کرنے والے تھے سب کے سامنے ایک ہیرا اور ایک ہتھوڑی پیش کیا توڑنے کے لیے، سب نے یہی کیا، منع کر دیا۔ جب ایاز کے پاس پیش کیا تو ایاز نے اس کو توڑ دیا، ایاز نے اس کو توڑ دیا۔ اب جو دربار کے دوسرے لوگ تھے یہ کہنے لگا بالکل بادشاہ سلامت ہم آپ سے کہتے تھے یہ ایک دیہات کا رہنے والا ہے، اس کو عقل کا پتہ نہیں ہے، اس کو نسب کا پتہ نہیں ہے، اور آپ نے اس کو عزت دی۔ بتائیے اگر اس کے پاس عقل ہوتی تو آج یہ ہیرا اتنی قیمتی ہیرا نہیں توڑتا تھا،
یہ اتنی قیمتی ہیرا توڑ دیا. بادشاہ سلامت دیکھ لیے, آپ سمجھ گئے ہم میں اور اس میں کیا فرق ہے. یہ کتنا گیا گجرا بندہ ہے, آپ نے اس کو اتنا عزت دے دی. اس کے بعد بادشاہ ایاز سے پوچھا, ایاز کیا تجھے معلوم نہیں تھا یہ کتنی قیمتی ہے, تم نے اس کو توڑ دیا؟ تو ایاز کہنے لگا, بادشاہ سلامت بالکل میں جانتا ہوں یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے, بہت قیمتی چیز ہے, لیکن ایک طرف میں ہیرے کو دیکھا اور ایک طرف آپ کی بات کا حکم ہے, تو میں نے سوچا پھر ہیرے کی طرف دیکھا, پھر آپ کی طرف دیکھا, تو مجھے آپ کی بات اس ہیرے سے زیادہ قیمتی لگی, آپ کا حکم اس ہیرے سے زیادہ قیمتی لگی, اسی لیے میں نے اس کو توڑ دیا, کیونکہ آپ کی نزدیک یعنی میرے نزدیک آپ کی بات بڑھ گئی اور اس کی قیمت گھٹ گئی, اس لیے میں نے اس کو توڑ دیا. پھر جو دوسرے دربار کے لوگ تھے وہ حیران ہو گئے, بالکل بات ایسی ہے. بتائیے ہم عرب اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ کیا سیکھ سکتے ہیں نا بہت ساری چیزیں. بتائیے ہم, اللہ سب سے بڑا, اللہ کے نبی سب سے بڑے ہے نا, ہم ان کے حکموں کو توڑتے ہیں, ان کی باتوں کا انکار کرتے ہیں, اپنے رسم و رواج میں پڑے ہوئے ہیں. ہمارے جو ماں باپ کرتے آئے ہیں صحیح ہے غلط ہے کرتے جا رہے ہیں. کیا اللہ نے کہا ہے ایسا کرنے کو؟ کیا اللہ کے نبی کا یہ طریقہ ہے؟ کبھی دیکھا, کبھی سوچے نہیں, کرتے جا رہے. بتانے والا اگر کہے یہ کیا بتائے گا, ارے ہم کرتے آ رہے کیوں چھوڑے, جو چیز ہو رہا ہوتا رہے گا. نہیں حضرت نہیں, ہمارے سامنے جب اللہ کی بات آ جائے, ہمارے سامنے جب نبی کا فرمان آ جائے, ماں باپ کی بات جائے تیل بیچنے, ماں باپ کی بات کو نہیں ماننا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ مسلمان, تم میں سے کوئی بھی مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا, مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اس کی اولاد سے زیادہ, اس کے ماں باپ سے زیادہ, دنیا کی ساری کائنات سے زیادہ, یہی نہیں بلکہ اپنی جان سے زیادہ محبت نہ ہو جائے, تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے. کسی مفتی کا فتویٰ نہیں, یہ کس کا فتویٰ ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے. اچھا ایک چیز بولتا ہوں میں یہاں پہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا تم اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے پیار کرو, ماں باپ سے زیادہ مجھ سے پیار کرو, دنیا کی ساری چیز سے زیادہ مجھ سے پیار کرو, اپنی جان سے زیادہ مجھ سے پیار کرو, یہ کیوں کہا؟ اگر اللہ کے نبی یہ بھی کہہ دیتے کہ جو تم جتنے اپنے اولاد سے پیار کرتے ہو اتنی محبت مجھ سے کرو, یہ بھی بڑی بات تھی نا. تم اپنے ماں باپ سے جتنے پیار کرتے ہو مجھ سے اتنی پیار کرو, تم اپنی جان سے جتنی پیار کرتے ہو مجھ سے اتنی پیار کرو. زیادہ کیوں کہا؟ زیادہ کیوں کہا بتاؤ؟ زیادہ اس لیے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ تم لوگ ایک سماج میں زندگی بسر کرو گے, تو کبھی کبھی تمہاری باپ کی طرف سے کوئی بات آئے گا, تمہاری اولاد کی طرف سے کوئی بات آئے گی, تمہارا نفس خود کسی چیز کی طرف آمادہ کرے گا, اور ایک طرف میرا حکم ہوگا. لیکن اگر میرا حکم اور تمہارے ماں باپ کا حکم ٹکرا رہا ہو تو ماں باپ کا کہنا وہی چھوڑ دینا, میرے حکموں پہ عمل کرنا. اگر تمہاری اولاد کی کوئی باتیں مجھ سے ٹکرا رہی ہو میری حدیث سے, تو اپنی اولاد کی بات وہیں رہنے دینا, میری حدیث پہ عمل کرنا. اگر تیرا نفس کسی چیز کی طرف آمادہ کر رہا ہو کہ نہیں ایسا کرنا ہے, لیکن حدیث میں وہ چیز کرنا منع ہو, تو اپنی نفس کی نہیں سننا بلکہ میری حدیث پہ عمل کرنا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زیادہ کرو, زیادہ. تو آج ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں, اگر جو چیز ہم کرتے آ رہے ہیں نبی نے منع کیا ہے ہم کر رہے ہیں, تو وہ گویا کہ ہم مومن نہیں ہیں, کیونکہ اللہ کے نبی کا فتویٰ ہے. سمجھے نا, ہمارا نفس جس چیز کی طرف ورغلا رہا ہے اور آمادہ کر رہا ہے, اور وہی چیز ہم کر رہے ہیں, لیکن حدیث میں منع ہے اور ہم کر رہے ہیں, تو اپنے آپ پہ جنازہ پڑھ لو, اپنے ایمان پہ جنازہ پڑھ لیں, کیونکہ مومن نہیں ہے نا, کسی مفتی کا فتویٰ نہیں بلکہ اللہ کے نبی کا فتویٰ ہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا اپنی اولاد سے زیادہ, اپنے ماں باپ سے زیادہ, اپنی جان سے زیادہ. کیوں؟ ہماری جانوں پہ اتنا اختیار نہیں ہے جتنا ہماری جانوں پہ اللہ اور اس کے رسول کا اختیار ہے. کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں, آگ میں کودنا کیا ہے؟ حرام ہے. پانی میں چھلانگ لگانا, ڈوب جانا حرام ہے. زہر پی لینا, زہر کھا لینا حرام ہے. پھانسی کے پھندوں پہ چڑھ جانا کیا ہے؟ حرام ہے.
زندگی سے تنگ آ کر کے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کرنا یہ حرام ہے، حرام ہے نا. لیکن جب نبی کہیں آگ میں کودو تو کودنا فرض ہے. جب نبی کہہ دے کہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھ جاؤ تو پھانسی کے پھندے پہ چڑھ جانا فرض ہے. نبی کہہ دے ندی میں چھلانگ لگاؤ تو چھلانگ لگانا فرض ہے. اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ ہماری جانوں پہ جتنا ہمیں اختیار نہیں ہے اس سے زیادہ ہماری جانوں پہ اللہ اور اس کے رسول کا اختیار ہے. کیوں؟ قرآن سے میں دلیل پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے مومنوں کی جان کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے. مومنوں کی جان کو، مال کو خرید لیا کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے. تو اس لیے ہم اپنے مال کو بھی وہاں خرچ نہیں کر سکتے جہاں قرآن حدیث منع کرتے ہیں. شراب پینا منع ہے نا، ہم اپنے مال کو وہاں نہیں خرچ کر سکتے کہ شراب کی بوتلیں خرید کر کے ہم لوگوں میں پلا رہے، پارٹی کر رہے. یہ پارٹی حرام کی پارٹی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے نا. آج نوجوان کر رہے ہیں، نوجوان کیا سارے لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو پارٹی ہے نا حرام کی پارٹی. شادی ہوتی ہے تو بیٹے کی شادی ہوتی ہے، لیکن بیٹے کی شادی میں بیئر منگانے والے، شراب منگانے والے کون ہوتا ہے؟ باپ پیسہ دیتا ہے کہ جا بیٹے، دوستوں کو پیسہ دیتا ہے، جا اتنا لے کے آ جا، اتنی باتیں لے کے آ جا، اتنے کارٹون لے کے آ جا. کارٹون کے کارٹون آتے ہیں، آ رہے ہیں نا. اپنا اپنا جنازہ پڑھے تو دیکھیں جہاں پہ اللہ نے قرآن میں کہا وَأَنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ بِأَمْوَالِهِمْ الْجَنَّةَ کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے ہمارے جان اور مال کو خرید لیا ہے. تو اب ہماری جان بھی اتنا اختیار نہیں، ہماری مال بھی اتنا اختیار نہیں جتنا اللہ اس کے رسول کا اختیار ہے. تو اللہ اور اس کے رسول جو کہے وہی کرنا ہے. مال کہاں خرچہ کرنا ہے؟ اللہ جہاں کہے، اللہ کے نبی جہاں کہے وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں کرنا ہے. اپنی جان کو کس چیزوں میں لگانا ہے؟ اللہ اس کے نبی کیا کہہ رہا ہے وہیں پہ اپنی جان کو خرچ کرنا ہے. اپنی منمانی والی زندگی نہیں گزارنی ہے. ایاز کے پاس، ایاز کی زندگی میں تیسرا امتحان آیا. تیسرا امتحان کیا آیا کہ ایاز ایک کمرہ بنایا ہوا تھا اور روزانہ اس کمرے میں صبح شام جاتا، صبح کو بھی جاتا اور شام کو بھی جاتا. تو اس کے جو دربار کے لوگ تھے بادشاہ کے، محمود غزنوی کے جو دربار کے لوگ تھے وہ اور شکایت کی کہ دیکھیں آپ کا جو محبوب ہے، آپ کا جو پیارا ہے، آپ کا جو لاڈلا ایاز ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ محل کی قیمتی قیمتی چیزیں رکھ کر کے ایک روم میں چھپا کر کے رکھتا ہے اور وہ چابی کسی کو دیتا بھی نہیں ہے اور وہاں پہ کسی کو لے کر کے جاتا بھی نہیں ہے. تو جتنے بھی معترضین تھے سب نے بادشاہ سے اعتراض کیا. اس کے بعد بادشاہ نے ایاز کو بلایا کہ کیا واقعتاً تمہارا ایک روم ہے جہاں پہ تم صبح شام جاتے ہو اور وہ چابی تمہاری پاس ہے اور وہاں کسی کو لے کر کے بھی نہیں جاتے ہو؟ تو ایاز نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر بادشاہ سلامت نے کہا چابی دے دو. چابی لی اور کسی دوسرے جس پر اعتماد ہے اس کو بھیجا، جاؤ روم میں سے جو بھی چیز ملے لے کے آ جاؤ. روم میں گیا تو جو بھی اندر گیا دیکھا حیران ہو گیا، روم کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک پرانے کپڑے اور ایک جوتا ایسا رکھا ہوا ہے. تو دربار کے جو لوگ تھے وہ اس کو اٹھا کر کے بادشاہ کے پاس پیش کر دیا کہ روم میں کوئی چیز نہیں ملی، بس یہ چیزیں ملی ہیں. تو بادشاہ بھی حیران ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ جو شکایت کرنے والے تھے بادشاہ سے وہ بھی حیران ہو گئے کیا ماجرا ہے. اور بادشاہ نے پوچھا کہ ایاز کیا تم اس کے لیے روزانہ صبح کو بھی جا کر کے دیکھتے ہو اور شام کو بھی دیکھتے ہو؟ تو ایاز کہنے لگا بالکل بادشاہ سلامت، میں اسی کو دیکھنے کے لیے روزانہ صبح کو بھی جاتا ہوں اور شام کو بھی جاتا ہوں. تو ایاز بادشاہ نے کہا اس کو تفصیل سے بتاؤ کیا ماجرا ہے. تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو یہ پہن کر کے آیا تھا، اس کے بعد آپ نے مجھے بڑا مقام دیا، ایک بڑی عزت دی، تو میں اپنے نفس کو جھنجھوڑتا ہوں اور کہتا ہوں اس روم میں آ کر کے کہ ایاز بادشاہ کے احسانات کو بھولنا نہیں، تیری یہ اوقات تھی، ایک پھٹا ہوا جوتا کپڑا جب تو دربار میں آیا تھا تیری یہ اوقات تھی، اس لیے میں اپنی حیثیت اپنی اوقات دکھانے کے لیے اور اپنی جو کیپیسٹی تھی، حیثیت تھی، اسٹیٹس تھا، اس کو دکھانے کے لیے میں اس کو دیکھتا ہوں کہ تو یہ تھا، بھولنا نہیں بادشاہ کے سناب کو، اس لیے میں جاتا ہوں روزانہ دیکھتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. ایک غلام تھا بادشاہ کا،
अपने आप का मुहासबा करें, हम सब जायजा लें। आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले, 20 साल पहले हमारे पास क्या था? फटा हुआ लिबास, एक चप्पल, खाने के लिए सुबह खाए तो रात को नहीं, रात खाए तो सुबह नहीं, मजदूरी करते थे, 1-2 रुपए कहीं मिल गया तो मिल गया। इतना एहसानात, अल्लाह अकबर कबीरा, इतने एहसानात अल्लाह के। हजारों रुपए, हजार नहीं बल्कि लाखों रुपए बच्चे आज कमा रहे हैं। एक एक घर में 3-3, 4-4 बच्चे लाख रुपए कमा रहे हैं, खेतों से लाखों रुपए कमा रहे हैं, फिर भी नाशुक्री, नाफरमानी, अल्लाह के लिए नमाज नहीं पढ़ना, अल्लाह के हुक्मों पे नहीं आना, कितनी नाशुक्री, कितनी नाफरमानी। खुद अपना मुहासबा करें। क्या आज जो चीज आप खा रहे हैं इससे 20 साल पहले खाते थे? आज जितने अच्छी गाड़ी में आप घूम रहे फिर रहे, 20 साल पहले फिरते थे? जितने अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, जितने अच्छे मकान में रह रहे हैं, जितने अच्छे पैसे कमा रहे हैं, आज से 20 साल कमाते थे? उस गुलाम से हम सीख सकते हैं ना, अयाज, अपनी हैसियत, अपना मकाम, अपना स्टेटस क्या रोजाना चीज जोड़ता है कि तेरी ये औकात थी, तो भूलना नहीं। वो अपने बादशाह के एहसानात को भूल नहीं सका, दुनियावी बादशाह के एहसानात को। वो रब जो जिंदगी दी, बीवी दिए, बच्चे दिए, इज्जत दी, शोहरत दी, इतने अच्छे दौलत दिए, सारी चीज दी, क्यों भूल गए हम? क्यों भूल गए? एक सवाल है हम सबके ज़हनों में, और ये सवाल हमेशा होना चाहिए, हमेशा। और जिसको अपने नफ्स पे मलाल नहीं है ना, फिर वो इंसान नहीं। जिसको अपने किए हुए पे जो हम कर रहे हैं अफसोस, या अल्लाह मैं बहुत बुरा कर रहा हूं, माफ करते, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। या अल्लाह अपनी इज्जत दी, शोहरत दी, पैसे दिए, सारी चीज दिए, फिर भी मैं आपकी नफरमानी कर रहा हूं, नाशुक्री कर रहा हूं, या अल्लाह मुझे नहीं करना चाहिए। एक एहसास दिलों में जागनी चाहिए। अगर एहसास दिल में नहीं जाग रहा ना, तो हम अपने ईमान पे जनाजा पढ़ ले, ठीक है ना? तो इसीलिए ये सारी चीज किसकी दी हुई है? अल्लाह की। आज से 20 साल पहले आप अपने गांव की एक तस्वीर ले, कैसे टूटे फूटे मकान रहे होंगे, और आज एक फोटो लीजिए, कितने अच्छे बंगले में आप रह रहे हैं। तो उस रब का एहसान भूलो मत। इसलिए आज से ही सारे हजरात, आप सबसे अपील कर रहा हूं, जो मर्द है वो भी, जो औरतें हैं आप भी, आपको भी उतनी इज्जत नहीं थी जितनी इज्जत आज मिली है। हमारी माँ बहनें भी पहले खेतों में सुबह जाते, शाम में आते थे, कितनी मेहनत किया करते थे 1-2 रुपए के लिए। आप भी कहीं मजदूरी करते थे, आपको महीनों में 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए पगार था। आज लाखों करोड़ों में पगार आप ले रहे हैं, फिर भी उस रब की नाशुक्री कर रहे हैं। इसलिए उस रब को नाराज मत करो, और आज ही से तौबा करो कि रब को राजी करने वाली जिंदगी गुजारनी है। नाशुक्री सिर्फ ये नहीं है कि अल्लाह तूने मुझे अच्छे घर नहीं दिए, नाशुक्री ये भी है कि नमाज ना पढ़ना, ये भी नाशुक्री है। हमने सिर्फ नाशुक्री क्या बना लिया है? नमाज, अपने आप को तारीफ करना, मलाल कर रहे हैं, अल्लाह मेरे पास ये नहीं है। ये नाशुक्री नहीं है। नाशुक्री ये तो है ही, लेकिन नमाज न पढ़ना ये भी बहुत बड़ी नाशुक्री है। अल्लाह के अहकामात पे अमल न करना ये भी बहुत बड़ी नाशुक्री है। एहसान फरामोश है हम सब अपने रब का एहसान फरामोश है। रब ने इतनी सारी चीजें दी, हम सब भूल बैठे हैं। इसीलिए रब के एहसानात को मानो, और रब चाहे जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। से हक कर लीजिए सब लोग, रब चाहे जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। रब की नाफरमानी वाली जिंदगी नहीं गुजारेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारी पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमाए, और जो आने वाली जिंदगी है अल्लाह हम सबको